انسان کو بھی کوئی گدھے کا لفظ بول دے تو بڑا خطرناک لفظ ہے. آئیں ذرا گدھے کو دیکھتے ہیں یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں کیسے ہوتا ہے. یہ ذرا دیکھیں کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر فتح ہوا اس دن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتوحات میں حمارا اسود مقبلا، وہ حمار جو ہے گدھا اسی میں آیا، حمار اس مال غنیمت میں آیا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا مال غنیمت دیکھا، فکلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمار فکلمہ الحمار، حضور نے اس کے ساتھ بات شروع کر دی، اس نے حضور کے ساتھ بات شروع کر دی. حضور سامان لینے گئے، ذرا تصور رکھیں، ذرا تصور رکھیں. چلو آپ تصور میں ذرا اس محفل میں جا کر دیکھیں، اللہ اکبر، ہمارے رسول وہاں ہوں اور سامنے حمار کھڑا ہو اور ہمارے آقا باتیں کر رہے ہوں گے، کیا اس وقت ہمارے ایمان کا عالم ہوگا؟ اس وقت ہمارے ایمان کا کیا عالم ہوگا؟ کس قدر ایمان کے اندر پختگی ہوگی، کیا طاقت ہوگی اس وقت ہمارے روح میں جب اس قدر اس مجلس کو ذرا تصور میں لے جائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ما اسمک، حضور نے فرمایا تیرا نام کیے. حضور نے پوچھا گدھے سے تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب. اس نے کہا میرا نام ہے یزید بن شہاب. اخرجہ اللہ تعالی من نسل جدی 60 حمارا کلهم لا يركبهم الا نبی. اللہ تبارک و تعالی نے 60 میری نسل سے 60 پیچھے سے آئے ہیں حمار، وہ سارے کے سارے ایسے ہیں جن پر نبیوں نے سواری کی ہے اور میں ایک آخری رہ گیا ہوں. فرمایا کنت اتوقع ان ترکبنی لم یبقى من نسل جدی غیری ولا من الانبیاء غیرک. فرمایا میری نسل میں میں آخری ہوں، سب میری نسل پہ نبیوں نے سواریاں کی ہیں، میں توقع کرتا ہوں آپ آخری نبی ہیں، میں آخری حمار ہوں، آپ مجھ پہ سواری کریں گے. گدھے کو بھی پتہ ہے میرے نبی آخری نبی ہیں. اب گدھا کسی کو جو نبیت اعلان کرتا ہے اسے گدھا کہنا، اس گدھے کی توہین نہیں، توہین ہے اس کائنات میں. اس نے کہا مجھے سواری کے لیے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت قلبک لرجل یہودی وکنت اتعثر بها عمدا. اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پتا تھا میں نبیوں کی سواری پہ سوار ہوتے تھے مجھ پر، اور مجھ پہ یہودی سوار ہوتا میں اس کو نیچے گرا دیتا تھا. یہ حال سنا رہا ہے رسول اللہ کو حمار. کون حال سنا رہا ہے؟ داستان مصطفیٰ کی بارگاہ میں سنا کون رہا ہے؟ میں سے لفظ اس لیے بول رہا ہوں، بعد میں نہیں بولوں گا ابھی کیونکہ پہلے ہوں. جب بعد میں حضور نام رکھ دیں گے پھر ہم نہیں کہیں گے، پھر دراز گوش کہیں گے. صرف روایت تک میں بیان کر رہا ہوں. کون داستان سنا رہا ہے آپ کے اور میرے رسول کی بارگاہ میں؟ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمایا، تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمایا، ایسے نبی عطا فرمایا. گدھوں کی داستان سن رہے ہیں اور وہ بات کر رہا ہے میں گرا دیتا تھا یہودی کو اس وجہ سے کہ میری پشت پہ، میری نسل کی پشتوں پر نبی سوار ہوتے تھے، یہ پلید سوار ہو گیا ہے. پھر کہتے کانا یجیء بطنی ویضرب ظہری، میری پشت پر وہ ڈنڈے مارتے، مجھے بھوکا رکھ کے باندھ دیتے، پھر اوپر چڑھتے میں پھر گرا دیتا. یہ حدیث ہے بھائی. وَكَانَ يُجِيءُ بَطَنِي وَيَضْرِبُ ظَهْرِي، ظہر پشت کو کہتے ہیں. وہ مجھے مارتے، پشت پر ڈنڈے مارتے، تو اٹھاتا نہیں ہے کھاتا ہے، باندھ دیتے، کئی دن بھوکا رہتا، پھر بیٹھتے میں پھر گرا دیتا. اس لیے یا رسول اللہ میں پاکیزہ نبی کو اٹھانے والا میں اس نسل سے تھا تو مجھے بھی پتا تھا کہ پاک لوگ ناپاکوں کے ساتھ یاری نہیں لگاتے. گدھا یہ تمیز رکھتا ہے، امت کیوں نہیں رکھتی؟ گدھا یہ رکھتا ہے امت کمزوریاں ہیں. اللہ دور فرمائے، اللہ دور فرمائے. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا؟ اس نے کہا ہاں. فرمایا انت یعفور، فرمایا آج کے بعد آپ کا نام یعفور ہے، یعفور ہے آپ کا نام. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا یا یعفور، نام رکھا، ساتھ ہی فرمایا یا یعفور، یا یعفور. فرمایا اے یعفور، کہنے لگے لبیک لبیک. ہاں جی یعفور کہنے لگا لبیک میں حاضر ہوں. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرکبہ فی حاجتہ، حضور کو کوئی بھی کام ہوتا حضور اس پر سواری فرماتے. دیکھو اتنے بلند و بالا میرے نبی ہیں. صرف دراز گوشت کی، جناب دراز گوشت کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کہ مجھے امت سے بھی پیار ہے، اللہ کی ساری مخلوق سے بھی پیار ہے، جو میری بارگاہ میں آ جائے اس دراز گوشت کا دل رکھا میرے مصطفیٰ اس پہ سواری فرماتے.
آقا کریم حضور کے پاس بڑے بہترین قسم کے گھوڑے ہوتے, حضور کے پاس اونٹ مبارک تھے, سواری معزز اس وقت اونٹ اور گھوڑا تھی, لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دراز گوش پہ سواری فرمائی تاکہ قیامت تک پتہ چل جائے کہ میرے رسول عنایت کا دروازہ کھولتے ہیں تو کس قدر کھولتے ہیں. آئیں گے عطا کرنے والے, بندوں کو تو عطا کریں گے, ارے گدوں کو کون عطا کرتا ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, وہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم. وَإِذَا نَزَلَ عَنْهُ بَاسَ إِلَى بَابِ الرَّجُلِ, حضور جب اس سے اترتے نا, بیٹھے رہتے حضور تشریف فرماتے جہاں تشریف لے جاتے, اور جب حضور سے اتر جاتے فیاتی الباب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی جا صدیق اکبر کو بلا کے لا, جی جا بھی عمر کو بلا کے لا, پتہ کر کے بلال گھر ہے, دروازہ کھڑکا کے لے آؤ. حدیث ہے فَيَقْرَعُهُ بِرَأْسِهِ, وہ جاتا جس دروازے پر بھیجتے, ارے جو میرے نبی کی بارگاہ میں آئے, گدھا بھی ہو سے عقل آ جاتی ہے. گدھا بھی, انسان تو انسان ہے, مسلمان تو مسلمان ہے. ہمیں گھر بھول جاتے ہیں لیکن یافور کو مدینے کا کسی کا گھر نہیں بھولا. میرے آقا یہ حدیث ہے, میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجتے فَيَقْرَعُهُ بِرَأْسِهِ, اپنے سر کے ساتھ جاتے دروازہ کھٹکھٹاتے, ٹھا 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 ٹھا, باہر نکلتا اس کو کہتے, اس کو پتہ چل جاتا یہ دراز گوش رسول اللہ کا ہے, یہ دراز گوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ پھر باہر نکل کر آ جاتے کہ حضور بلا رہے ہیں, لیکن دراز گوشت سوار نہیں ہوتا کوئی. بڑی سمجھنے والی بات ہے, سواری آئی ہوئی ہے لیکن تعظیم و ادب, احترام اور قدر اس قدر. فَإِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّارِ أَوْمَا إِلَيْهِ, اور میں جب گھر والا نکلتا ہوں میں اس کو اشارہ کرتا, بھائی حضور بلا رہے ہیں. حضور عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ کے اور میرے نبی کا وصال شریف ہوا, جاء إِلَى بِئْرٍ كَانَتْ لِأَبِي هَيْثَمَ بن تیہان, اس کو پتا چلا مدینے میں ایسا گدھا ہوتا ہے, اس کو ایسی عقل آ گئی. حضور کا وصال ہوا, صحابہ کے غم دیکھے. پتہ ہے آپ کو جب حضور کا وصال ہوا سب صحابہ کے کلر سرمے جیسے ہو گئے تھے, جتنے مرضی کو حسین تھا, دیواروں سے لپٹ کے روتے تھے. صحابی کہتے ہیں جب میں حل چلا رہا تھا میرے بیٹے نے مجھے بتایا حضور دنیا سے تشریف لے گئے. کہتے ہیں میں کھڑا تھا, مجھے نہیں پتا, میں نیچے گر گیا. میں نے پھر کہا یا اللہ یہ آنکھیں لے لے, کیا مدینے میں جا کے دیکھوں گا. اللہ نے آنکھیں لے لی. یہ صحیح حدیث میں ہے. بتائیں خود کیا عشق ہوگا ان لوگوں کا, کیا محبت ہوگی ان لوگوں کی, کیا ادا ہوگی ان لوگوں کی. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا, کیوں نہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں یہ حضور کی ناموس پہ بات ہے تو امت جو ہے نا وہ جذباتی کیوں ہو جاتی ہے. بتائیں اس نبی کے ساتھ تعلق رکھنے والے گدھے کا جذبات سنیں, وہ یافور کا جذبات سنیں. جب اس نے دیکھا کہ مدینے میں جناب اس نے پھر تلاش کیا ادھر ادھر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور وہ واپس گیا, کنویں میں جمپ لگا دیا. یہ حدیث ہے, کنویں میں جمپ لگایا, اور وہ کنویں کا نام بھی ابی ہیثم بن تیہان کا کنواں تھا, اس کے اندر اس نے جمپ لگایا. اس نے کہا اور زندہ ہی کی رہنا ہے. اس نے کہا کیا زندہ رہنا ہے, جس نبی کی محبت میں دراز گوش گرفتار ہوں, اس نبی کی محبت میں امتی کیسے گرفتار رہا ہوں اور محبت نہ کرے, کیسے نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہمارے نبی اتنے حسین ہیں, اتنے عطاؤں کے دروازے کھولتے ہیں, اس قدر تعلق کو مضبوط کر دیتے ہیں کہ ہر امتی محسوس کرتا ہے نبی میرے نبی ہیں, آقا میرے آقا ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ حدیث ہے, میں الفاظ سے سنا رہا ہوں. فتردى فيها جزعا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور کے غم میں انہوں نے یہ کام کیا, اسے یافور نے یہ کام کیا. صحابہ نے پھر تلاش کیا, ملا نہ, تلاش کرتے پھر پاؤں کے نشان پہ گئے تو وہ ختم ہو گیا تھا. فسارت قبرہ, انہوں نے کنویں میں مٹی بھی ڈال کے احترامان, کنواں بڑا قیمتی ہوتا تھا اس وقت, لیکن اس وقت اس کو وہ یعنی ختم کر دیا. بتانے کا مقصد یہ ہے میرے بھائیو, اللہ نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ اگر سلسلہ چلائے نا, صرف جانوروں کا سلسلہ, میرا دل ہے کہ 3-4 جمعے آپ کو سناؤں, مختلف پرندے, ہاں جی مختلف جانور میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے, تاکہ ہمارے ایمان میں اور پختگی آئے, ہمیں پتہ چلے اللہ نے ہمارے معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزے انبیاء کو خدا نے دیے, معجزہ بن کر آیا ہمارا نبی. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ
ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ ہمیں اپنے حبیب سے سچی محبت نصیب فرمائے. آمین. مما توفیق اللہ.